السلام علیکم. وعلیکم السلام. کچھ مساجد میں نماز کے بعد بلند آواز سے کلمہ پڑھا جاتا ہے جس سے بعد میں شامل ہونے والے نمازیوں کی نماز خراب ہو جاتی ہے. کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ جبکہ یہ لوگ نماز کے بلند آواز میں اللہ اکبر نہیں پڑھتے، یہ بہت آہستہ پڑھتے. پہلی بات ہے کہ صرف اس سے نماز ڈسٹرب نہیں ہو رہی ہے. مجھے بتائیں جن مساجد کے اندر ہماری مذہبی جماعتیں درس و تدریس کا سلسلہ کرتی ہیں وہ بھی تو یہی حرکت کرتے ہیں. سلام پھیرتے ہی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں جی بیٹھ جاؤ سارے، درس شروع ہونے لگا. لوگوں کو سنت اذکار بھی نہیں کرنے دیتے اور بلیک میل یہ کرتے ہیں کہ فرض کے فوراً بعد درس شروع کر دیتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ سنت پڑھنے کے بعد کسی نے یہاں پہ بیٹھنا نہیں ہے. تو میرے بھائی سنت پڑھنے کے بعد ہی درس ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی شخص درس سننے والا ہے تو وہ اپنے شوق سے بیٹھے. یہ کون سی زبردستی ہے کہ مغرب کا سلام پھرتے ہی آپ نے درس جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا. آپ اناؤنسمنٹ کریں اور وہ بھی کوشش کریں کہ نماز سے پہلے کریں. چلے نماز کے فوراً بعد بھی کرنی ہے، ایٹ لیسٹ لوگوں کو نماز مکمل کرنے دیں. اس کے بعد کہیں گے جی سنت اور نوافل کے بعد درس ہوگا، جس سے شوق ہے تو بیٹھے. زبردستی آپ لوگوں کو درس سنانا چاہتے ہیں. اور جو کچھ یہ حشر نشر کرتے ہیں اعتکاف والوں کا، وہ بیچارہ کوئی ٹائم نکال کے 10 دن کے لیے معتکف ہو ہی گیا. تو اعتکاف میں تو خیمے لگتے ہیں. خیمے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ انڈیویجول آپ وقت اللہ کے ساتھ گزاریں. یہ فجر میں بھی درس، ظہر میں بھی درس، عصر میں بھی درس. اور اعتکاف والوں کو تو لوگ اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے انہیں ہم نے ہائر کیا ہے 10 دن کے لیے پیسے دے کے کہ انہوں نے ہمارا درس ضرور سننا ہے. یہ کون سی زبردستی ہے؟ ان کی مرضی سنے نہ سنے. اتنے زیادہ درس کیوں؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ بڑا اچھا درس قرآن دیتے ہیں، روزانہ دیا کریں. انہوں نے فرمایا تم اکتا جاؤ گے، میں تو شاہی کوئی نہیں. یہ بریکٹ میں اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ہمیں روزانہ درس نہیں دیتے تھے کہیں ہم اکتا نہ جائیں. ہفتے میں ایک دن درس دیتے تھے، جمعرات کے دن. اور دیکھ لیں مجھے بڑے لوگوں نے پچھلے 10 سال میں زور لایا جی 2 دن کر لو 3 دن. میں کہ نہیں بھائی 1 دن. اور وہ بھی ہم نے لوگوں کی سہولت کا دن ڈھونڈا ہوا ہے، اتوار، جو ہمارا ویکینڈ ہے. کالجز کے لیے، یونیورسٹیز کے لیے، ایون کام کاج کرنے والے لوگوں کے لیے بھی پہنچنا آسانی ہے. تو اس طرح کی زبردستی نہیں ہونی چاہیے. درس میں بھی اس طرح کرتے ہیں. رہ گیا یہ کلمہ پڑھنا، اس حوالے سے اگر آپ جائیں گے تو عام لوگ تو آپ کے اوپر سیدھا فتویٰ لگائیں گے. جب آپ ان سے پوچھیں گے نا آپ یہ کلمہ اونچی آواز سے کیوں پڑھتے ہیں، وہ کہیں گے آپ کلمے کو نہیں مانتے، کیا گناہ کا کام کر رہے ہیں؟ ہاں بولو. پھر جامع ترمذی کی حدیث وہ پیش کر دیں گے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. اب آپ بول لیں کہ سب سے افضل ذکر ہے، وہ کہیں گے آپ افضل ذکر سے روک رہے ہیں. اب آپ ان کو لاکھ سمجھائیں کہ میرے بھائی نماز ڈسٹرب ہو رہی ہے. نمازی کے پاس بیٹھ کے تو قرآن بھی اونچی آواز سے نہیں پڑھا جاتا، آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں. ان کو نہیں کوئی بات اثر کرے گی، وہ آپ کو بلیک میل کرے گی. تو اس کا ایک حال تو یہ ہے کہ انہیں یہ بتائیں کہ احمد بریلوی صاحب سے فتاوی رضویہ میں جب سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے پاس قرآن پڑھ سکتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے پاس بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتے، ڈسٹربنس ہے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، احمد بریلوی صاحب کا مزار انڈیا بریلی میں ہے. ان کے مزار کے ساتھ جو ایڈجسنٹ مسجد ہے جہاں ان کی اولاد میں سے لوگ بیٹھ کے گدی نشین ہے، اس مسجد میں نماز کے بعد بلند آواز سے کلمہ نہیں ہوتا. یہ جو پاپا جانی ہے الیاس قادری صاحب، مدنی چینل والے، کراچی آپ چلے جائیں فضان مدینہ میں کسی نماز کے بعد کلمہ نہیں ہوتا. یہ پنجاب کے بریلویوں نے کام شروع کیا، آپ اندازہ کریں. اور اس طرح کیا کہ آپ کوئی نہ پڑھے تو اسے وہابی کہتے ہیں. اور کو تھوڑے بہت علم والے ہوں گے وہ کہیں گے جی وہ مسلم شریف میں موجود ہے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ کا ذکر. لیکن مسلم شریف آپ کھول کے دیکھیں تو وہ اس طرح نہیں ہے. وہ تو ہم نے اپنے گرین کارڈ میں وہ ذکر ڈالا ہوا ہے. وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ اس میں بھی ہر کلام ہے. مشکات والوں نے یہ لفظ ایڈ کیا بلند آواز، اوریجنل مسلم میں یہ الفاظ بھی نہیں. چلے وہ اگر ہم مان لیتے ہیں کسی شاید طریق میں ہو، وہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھتے یہ جو یہ لا کے پڑھتے ہی جاندے نے نا لا الہ الا اللہ، اس طرح کوئی بلند آواز سے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، 10 سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا، جان چھوٹ جائے گی. یہ تو 1 منٹ تک لگے رہتے ہیں، تو پلی وہاں سے لیتے ہیں، حالانکہ وہ والا ذکر اس طرح نہیں تھا. اور پھر بخاری اور مسلم جو دونوں میں ذکر ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے فرض نماز کا مکمل ہونا میں تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرنے کے فوراً بعد کہتے تھے اللہ اکبر. اس سے تو کسی کی نماز نصف نہیں ہوتی، بلکہ اتنی دیر میں تو جو بندہ جس کی رکعت چھوٹی ہوتی ہے وہ تو اپنے قیام تک بھی نہیں پہنچا ہوتا. اور پھر آپ آہستہ آواز میں 3 دفعہ پڑھتے تھے. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، بخاری مسلم میں تو تکبیر ہے اور مسلم میں ہے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد قبلہ رخ سے اپنا چہرہ انور اس وقت تک نہیں پھیرتے تھے آڈینس کی طرف، مقتدیوں کی طرف، جب تک کہ آپ یہ الفاظ نہ پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام. تھوڑے بہت الفاظ کے فرق سے مل جاتا ہے تبارکت یا ذی الجلال والاکرام. اس کے بعد آپ رخ انور مقتدیوں کی طرف کر لیتے تھے. یہ سنت الفاظ. وہی ابن سنان تابعی کا قول ہے کہ جب کسی قوم میں بدعت آتی ہے تو سنت اٹھا لی جاتی ہے. اور بدعت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی برے الفاظ ہوں تو وہ بدعت ہوں گے، یہ بدعت ہی ہے نا کہ ایک ذکر آپ نے تعلیم نہیں فرمایا اور آپ کر رہے ہیں. اب آپ کہیں گے آپ ذکر کو بدعت کہہ رہے ہیں، جی اس کو تو چھوڑ دیں. اس سے بڑی بات، اگر کوئی فجر کے 2 کی بجائے 4 فرض پڑھے تو جو 2 فالتو پڑھ رہا ہوگا ہم اسے کیا کہیں گے؟ بدعت. دین میں نئی چیز جو صحیح مسلم میں حدیث ہے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار. کچھ الفاظ سنن نسائی اور ترمذی میں. آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے داخل کیے جائیں، اور اس طرح کے تمام کام گمراہیاں ہیں، بدعتیں ہیں، اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. یعنی وہ الفاظ بھی بدعت ہیں جو حضور کی اجازت کے بغیر داخل کیے گئے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دعا تعلیم کی وضو کے بعد. اس میں الفاظ تھے بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی. انہوں نے نا سپرلیٹو ڈگری لگا دی، اور جب انہوں نے وہ دعا پڑھی تو انہوں نے پڑھ دیا بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. رسول تو سپرلیٹو ڈگری ہے، انبیاء تو آلموسٹ. مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے، اس کے صحت میں کلام ہے لیکن کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر آئے جن میں سے 315 رسول تھے. رسول صرف 315 ہیں اور انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,000. تو اس صحابی نے بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کو خود بنا دیا بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. یعنی اعلیٰ درجے کی ڈگری کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ایمان لایا اس کتاب پر جو تیرے رسول پہ نازل ہوئی. کیونکہ نبی تو سارے ہیں، رسول تو تھوڑے سے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رسول ہیں. آپ سن رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ میرے بتائے ہوئے الفاظ کو نہ بدلو، وہی کہو جو میں نے کہا. اندازہ کر. انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کوئی مطلب گناہ کا کام کیا. اس زمانے میں یہ بہانے نہیں سنوندے. اس پہ بھی بڑھ کر کہ عبداللہ ابن عمر کے سامنے ایک شخص کو چھینک آئی، جامع ترمذی میں حدیث ہے، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سلام ہو اللہ کے رسول. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ تعریفیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور سلام رسول اللہ پر ہو، لیکن چھینک کے اوپر اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تعلیم نہیں فرمایا. تم کہو الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال. یہ جو تم نے ساتھ درود شریف پڑھا ہے یہ نہ پڑھو. ان کو کسی نے نہیں کہا کہ درود منکر ہو.
یہاں پہ لوگ اذان کے ساتھ درود پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی اذان کے بعد درود ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور وہ بھی مؤذن ہے نہیں ساتھ ہی جوڑنا، سپیکر بند کر کے پڑھے نا، صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے، یعنی مؤذن والے کلمات کو ریپیٹ کرے اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ۔ یہ بخاری میں بھی دعا آئی ہے، اور یہ حدیث کے کچھ الفاظ بخاری میں بھی ہیں، قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے۔ تو صلاۃ بر محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو یہ درود شریف تو ہے اذان کے بعد، وہ پھر اس طرح کے جو آپ کے اوپر حملے کرتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں، پاکستان میں جو دارالاسلام والے ہیں نا، جو دنیا میں اس وقت سب سے بڑا ادارہ ہے پبلیکیشن کا مسلمانوں کا، کتنی زبانوں میں ان کی وہ پبلیکیشنز ہو چکی ہیں اعلیٰ کوالٹی کی۔ یہ آپ کے سامنے عربی کتابیں بھی جو ہیں انہی کی ہیں۔ ایون میں سعودیہ کی لائبریریوں میں گیا ہوں، مکہ مدینے میں بھی دارالاسلام کی پرنٹ ہوئی ہوئی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ پاکستانی مدعا عبد المالک مجاہد صاحب گجرانوالہ کے اہل حدیث عالم دین، وہ شریف النفس آدمی ہیں۔ اب انہوں نے اپنا جو ہیڈ آفس ہے وہ ریاض سعودی عرب میں بنایا ہوا ہے، امریکہ میں ان کے آؤٹ لیٹس ہیں، یورپ میں بھی، اردو میں بھی کتابیں ہیں، عربی میں بھی، انگلش میں بھی، بڑی اچھی۔ اسلام آباد میں F8 کے اندر F8 مرکز میں ان کا بہت بڑا، سینٹورس کے پیچھے کر کے نا بہت بڑا ان کا اپنا آؤٹ لیٹ ایک بنی ہوئی ہے دارالاسلام والوں کی۔ تو انہوں نے یہاں پہ اذکار کارڈ آپ کو پتا ہے مساجد میں لٹکانے والے نا پرنٹ کیے ہوئے ہیں پینافلیکس کے اوپر، بڑے اچھے، صبح شام کے اذکار کارڈ اور فرض نماز کے بعد۔ اور وہ آپ کو عموماً اہل حدیث کی مساجد میں اب بعض جگہ دیوبند اور بریلویوں نے بھی لگانے شروع کر دیے ہیں، اچھی بات ہے۔ ہر حدیث کا نمبر لکھا ہوا ہے، انٹرنیشنل جو چل رہا ہے اس وقت عربی کا، اس میں آپ فرض نماز کے بعد اذکار دیکھیں گے، یا ہمارا یہ گرین کارڈ آپ کو ویب سائٹ سے اس کا PDF امیجز مل جائیں گے۔ یہ گرین کارڈ ہے فرض نماز کے بعد، آخرت کا گرین کارڈ، یہ امریکہ کا والا نہیں ہے۔ اور بلو کارڈ آپ پتہ ہے یورپ کا ورک پرمٹ جو ہے اسے بلو کارڈ کہتے ہیں، تو یہ آخرت کا بلو کارڈ ہے۔ صبح شام کے سنت اذکار، اسی کو ہم نے مختصر کر کے نا اورنج کارڈ بھی بنایا ہے جس میں صرف 5 اذکار ہے۔ تو یہ جو گرین والا کارڈ کے اوپر بھی آپ دیکھیں، پہلا ذکر ہم نے یہ لکھا ہے کہ فرض نماز کے فوراً بعد بلند آواز سے اللہ اکبر پڑھنا۔ تو دارالاسلام والوں نے یہ حدیث لکھی ہے۔ فرقہ واریت اور تعصب کتنی بری چیز ہے۔ آپ علماء عرب میں جائیں اور ان کی مساجد میں بھی آپ کو یہی اذکار لکھے ہوئے نظر آئیں گے، سعودی عرب کی مسجدوں میں گورنمنٹ کی طرف سے پرنٹ ہوئے، لیکن آپ کو اللہ اکبر کا ذکر اس میں نظر نہیں آئے گا۔ ان کے علماء سے بھی میں نے ڈسکس کیا کہ آپ لوگ کیوں نہیں اللہ اکبر یہاں پہ لکھا ہوا؟ اللہ اکبر والی حدیث تو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا مکمل ہونا اللہ اکبر کی بلند آواز سے پہچانتا تھا۔ ان کا آپ کو پتہ پہلا ذکر کیا ملے گا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ حالانکہ یہ ذکر بلند نہیں کرنا ہوتا، آہستہ آواز میں کرنا ہوتا، اور لکھا ہوگا مسلم شریف۔ آپ حیران ہوں گے ان کی باطل تعویل کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو آیا نا میں تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا، تو تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے، اس پہ میں استغفر اللہ ہی پڑھتا ہوں۔ یہ کون سی تکبیر کو عربی میں استغفر اللہ کہا جاتا ہے؟ لیکن پاکستان میں جو اہل حدیث ہے نا، وہ اللہ اکبر کا ذکر پہلے پرنٹ کرتے ہیں، اس کے نیچے استغفر اللہ اس طریقے سے۔ اس لیے میں پاکستان کے اہل حدیث کو نا ان سے کافی بہتر سمجھتا ہوں، اس کی وجہ ہے کہ سعودی والوں کا کمپیٹیٹر کوئی نہیں ہے، اس لیے ان کی غلطیاں کوئی نہیں نکالتا، وہ غیر محتاط ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ اہل حدیث کے اوپر پنجے جھاڑ کے جو بندی بریلوی شیعہ تیار بیٹھے میں کوئی حرکت کرے، اور میں تو ہے ہی ہوں، ٹھیک ہے، اس لیے یہ بڑے محتاط ہو کے چلتے ہیں۔ تو ان کے لیے میں پھکی دوں گا کہ اگر استغفر اللہ تکبیر کا مطلب استغفر اللہ ہے، تکبیر کا تو مطلب ہے اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا، وہ اللہ اکبر کے ساتھ ہے۔
استغفر اللہ کا تعلق تو میرے ساتھ ہے کہ میں اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہوں، اس کی طرف رجوع لاتا ہوں، اس سے معافی مانگتا ہوں. تو ان کے لیے پھر پھکی ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں. یہ بنو امیہ کو انہوں نے کہا جب انہوں نے تکبیرات کی سنت چھوڑ دی تھی. بنو امیہ کے امام صرف پہلی تکبیر اونچی آواز سے کہتے تھے اور باقی آہستہ آواز سے کہتے تھے، اور امام کی جو پوسچر ہے اس کی وجہ سے مقتدی ٹرانسفر کرتے تھے اپنے آپ کو اگلے رکن. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں. اور پھر انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کہتے، سجدے میں جاتے وقت پھر تکبیر کہتے، پھر اٹھ کے یوں 22 دفعہ تکبیر کہا کرتے تھے 4 رکعت. تو وہ استغفر اللہ کہتے تھے یا اللہ اکبر کہتے تھے؟ تو بخاری مسلم سے ہی پتہ چل گیا کہ تکبیر کا مطلب، ویسے تو عربی میں بھی پتہ ہے عربیوں کو اللہ اکبر. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابن عباس کے پاس اکرمہ تابعی آ کے کہتے ہیں آج میں نے ایک المفند کے پیچھے نماز پڑھی ہے. یعنی یہ میں المفند کہہ رہا ہوں، یعنی اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسے شیخ کے پیچھے نماز پڑھی ہے جس کا مجھے لگتا ہے کوئی حافظہ درست نہیں تھا، اس نے 4 رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے میں نماز پڑھائی ہے. تو دنیا میں تو ہر مسلمان 22 دفعہ اللہ اکبر 4 رکعتوں میں کہتا ہے، پہلی اور تیسری میں 6 دفعہ اور دوسری اور چوتھی میں 5 دفعہ، 5 دفعہ. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تیری ماں تجھے روئے، یہ تو ابو القاسم کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ آپ بخاری کی حدیث پڑھیں تو بندہ پریشان ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اکرمہ جیسا اتنا بڑا تابعی، اور وہ آ کے شکایت لگا رہا ہے کہ مسجد میں ایک ایسے شخص نے نماز پڑھائی ہے، اور وہ جو شارحین ہیں انہوں نے لکھا کہ حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے وہ نماز پڑھتے ہیں. اور اس زمانے میں لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ 22 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے. آج تو ہمارے چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھے نا کہ گن بیٹا جب آپ ظہر کی عصر کی نماز پڑھنے جاتے ہو تو کتنی دفعہ اللہ اکبر امام کہتا ہے. تو یہ صحابہ کے زمانے میں کون سی افتاد ٹوٹ پڑی تھی سرکار کہ جو یہ سنت اٹھ چکی ہوئی تھی. پھر کہتے ہیں بنو امیہ کا ذکر ہر جگہ آ جاتا ہے. کام ہی ڈا پایا بنو امیہ نے. آپ بخاری مسلم کی احادیث کو سمجھ نہیں سکتے بنو امیہ کے بغیر. اسی چیپٹر میں میں امام ترمذی کی جب حدیث پڑھتا تھا نا، یہ بخاری مسلم میں بھی ہے اور ترمذی والوں نے بھی لی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ وفات تک کہتے ہیں میں نے حضور کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. بیسیکلی بنو امیہ کہتے تھے تسی کیڑی نماز کٹ لئی ہے. تو امام ترمذی اس کے بعد کامنٹس کر کے کہتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے حضرت ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا. میں کہتا تھا یار یہی طریقہ ہونا چاہیے، ہمیں تو پتہ ہے. وہ امام ترمذی بیسیکلی اب ظاہر ہے وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں کنوے کر رہے تھے کہ کام کسی اور نے ڈالا ہے. خلفائے راشدین تک تو یہی تھا، یہ بعد میں بدلی. اور یہ بھی آپ کریڈٹ دیں مولا علی کو، ورنہ یہ سنت بھی امت سے اٹھ جاتی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے عمران بن حسین، یہ سواد کے ساتھ حسین، ایک سین کے ساتھ ہے نا، جو حسین ابن علی ہے، ایک سواد والا حسین، جلیل القدر صحابی اور بڑے آؤٹ اسپوکن. بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ جب حج تمتع پہ حضرت عمر نے پابندی لگائی تو وہ کہتے تھے یہ ایک شخص آیا جس نے یہ کام کیا. اللہ کے نبی نے تو حج تمتع کو منع نہیں کیا بلکہ جاری کیا. مسلم شریف میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت عمر کے اوپر یعنی وہ نکیر کرتے تھے اس مسئلے میں. اور مسلم شریف میں موجود ہے کہ یہ وہ صحابی تھے جن کو فرشتے سلام کیا کرتے، یہ ان کی کرامت ہے. وہ فرشتوں کے سلام کی آواز سنا کرتے تھے. پھر کہتے ہیں میں نے داغ لگوایا ایک بیماری کے لیے. داغ لگانا اگرچہ جائز ہے لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں، صحیح بخاری میں، کہ 3 چیزوں میں شفا ہے: شہد میں، ہجامہ کروانے میں جسے کپنگ یا پچھنے لگوانا کہتے ہیں، اور تیسرا داغ. لیکن میں امت کو منع کرتا ہوں داغ لگانے سے، لیکن یہ منع کرنا حرام کے درجے میں نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی کا خون نہیں رک رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے اسے خود داغ دیا رکوانے کے لیے. وہ ظاہر داغ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ گرم کر کے ایک سلاخ
یا نیزے کی جو نوک ہے اسے لگاتے ہیں نا تو وہ پھر اس جگہ سے گوشت جل جاتا ہے اور وہاں سے خون رسنا بند ہو جاتا ہے. آج کل تو ماڈرن آپ کو پتا ہے الیکٹرک داغ دینے والی آ گئی ہیں انسٹرومنٹس. اس وجہ سے آپ دیکھیں بڑے آپریشنوں میں بھی آج سے کچھ عرصہ پہلے تک تو بائی پاس میں کہتے تھے جی اتنی بوتلیں 22 بوتلیں لے کے آ جائیں. اب نہیں بوتلیں مانگتے وہ کیونکہ خون کو روک لیتے ہیں وہ. تو وہ کہتے ہیں میں نے داغ لگوایا, صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, اس کے بعد فرشتوں کا سلام مجھے آنا بند ہو گیا, پھر میں نے اللہ کی طرف رجوع لایا, پھر سلام آنا شروع ہو گیا. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کتنا تگڑا صحابی ہے, صاحب کرامت صحابی جو فرشتوں کی بات سنتا تھا. ان کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, جنگ جمل کے بعد جب بصرہ کلیئر کیا مولا علی نے اور انہوں نے نماز پڑھائی تو سلام پھیرنے کے بعد وہ تابعی کہتے ہیں کہ حضرت عمران ابن حسین نے میرے زانوں پہ یوں ہاتھ مار کے کہا کہ آج علی نے مجھے وہ نماز یاد کروا دی ہے جو ہم رسول اللہ کے پیچھے پڑھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہا کرتے تھے اور رکوع سے اٹھتے وقت سمی اللہ لمن حمیدہ. اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے, ابھی تو حضرت معاویہ منظر عام پہ بھی نہیں آئے, حضرت علی کا دور خلافت تھا, تو یہ نماز کا حلیہ کس نے بگاڑ دیا تھا؟ بنو امیہ کے گورنروں نے, حضرت عثمان کے گورنروں نے, جو ان کی شہادت کا سبب بھی بنے. اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں, حضرت عثمان کیوں شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. حضرت علی نے نماز سیدھی کروائی ہے, اور یہ بخاری مسلم ہے, مولانا شریف نہیں ہے. اب یہ حدیثیں جب تک آپ کو نہ پتا ہو کام کس نے ڈالا, کیوں ڈالا, کس نے دین سے نکالا, وہ جس طرح ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب مجھے کیوں نکالا, تو کس نے دین میں سے دین کو نکالا, بنو امیہ نے. یہ آپ کو نہ پتا ہو تو آپ یہ بخاری مسلم کی حدیثیں بھی نہیں سمجھ سکتے کہ کیوں ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں میں سب سے زیادہ نماز جانتا ہوں, حضور اللہ اکبر کہہ کے نماز کو چلاتے تھے. عمران بن حسین کہہ رہے ہیں آج علی نے وہ نماز پڑھائی ہے جو میں رسول اللہ کے پیچھے پڑھتا تھا. یعنی اتنے عرصے تھے رسول اللہ والی نماز اٹھ چکی ہوئی تکبیرات کی صورت, صرف پہلی تکبیر اونچی ہوتی تھی, امام کہتا تھا اللہ اکبر, پھر جب امام رکوع میں جاتا تھا تو ظاہر ہے پہلی صاف والوں کو تو نظر آ رہا ہے وہ بھی رکوع میں جاتے ہیں, جب پہلی والے جاتے تھے تو دوسری میں بھی چلے جاتے تھے, اینڈ کر کے کام پا کے ٹوٹ جاتے. میرا ویسے اپنا گمان ہے, میں نے کہیں پڑھا نہیں, ہوتا ہے حضرت عثمان چونکہ 72 ایئرز کی عمر میں خلیفہ بنے ہیں, اس اتنی بڑی عمر میں بعض اوقات انسان زیادہ اونچی آواز میں تکبیر نہیں کہہ سکتا, ہو سکتا ہے وہ پہلی والی بہت اونچی کہتے ہوں, دوسری والی تھوڑی آہستہ کہتے ہوں, اور زیادہ یعنی سپیکر بھی نہیں تھا, اس کی وجہ سے پہلی صف تک آواز آتی ہو, دوسری تک تو نہیں آتی ہوگی. ابھی بھی یار آپ رائیوینڈ میں چلے جائیں 60-70 ہزار بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے سپیکر کے بغیر, دعا سپیکر میں, مولویوں کی تقریریں اور کہانیاں سپیکر میں, اور نماز آتا ہے سپیکر بند, اور مکبر کھڑے کیے ہوئے. مکبر بھی آپ کریں, سعودی عرب میں مکبر بھی کھڑا کرتے ہیں, وہ بھی سنت ہے. سپیکر ضرور ہونا چاہیے, مکبر بھی ہو, کوئی خرابی آ جاتی ہے. ویسے تو اب مسئلہ بھی گورے نے حل کر دیا, UPS پہ آ گیا چیز, وہ بھی کوئی نہیں چاہتا. تو میرا خیال ہے حضرت عثمان شاید اس طرح کرتے ہوں تو باقی گورنر کہتے ہوں کہ جی اسی تے پڑھی سی چوتھی صاحب سانو تو آواز نہیں آئی, پہلی آندی سی اونچی آواز, لہذا سی اس طرح. تو اس طرح ایک بڑا کوئی اس طرح کا سلسلہ کرتا, پیچھے والے لوگ اس طریقے سے پھر نہ بغیر دلیل کے چلنا شروع کر دیتے. تو یہ سوال ہوا تھا کہ یہ نماز خراب ہو جاتی ہے, تو دیکھیں کہاں سے کہاں, یہ تو وکرے جہاں میں پھر ہم داخل ہو جاتے ہیں, کیونکہ میں نے رٹی رٹائی باتیں تو نہیں کرنی, جو اللہ تعالیٰ شرح صدر کرتا ہے اس سے متعلق میں باتیں کر دیتا ہوں, تاکہ یہ پبلک سیشن اس لیے رکھا ہے کہ پبلک تک اب جو کوئی ریکارڈ کروانا ہے, یہ بھی میں جو بول رہا ہوں یہ بھی کئی ایک ویڈیوز میں سکیٹرڈ فارم میں ریکارڈ ہوا ہے, لیکن کم از کم اس فارمیٹ میں بھی آپ تک بات پہنچ جائے کہ اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ. بلکہ انشاءاللہ اب تو ہم لائیو پبلک آنسر سیشن بھی شروع کرنے لگے انشاءاللہ تعالی اس منگل سے. کیا بن رہی ہے منگل کو ڈیٹ 30 نومبر 2021 سے انشاءاللہ. ہمارے وہ جو پنڈی سے 2 بھائی آتے ہیں نا, شاہد اور بلال بھائی, انہوں نے کچھ عرصے سے وہ لائیو سیشن والا سلسلہ اپنا شروع کیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ جی ہفتے میں 1 دن ہم کرتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, منگل والے دن رات پاکستانی ٹائم کے مطابق 10 سے لے کے 12 بجے, یہی ٹائم ہے 10 سے 12. لیکن مہربانی کر کے تسی لوگ نہ بچ لوچ تلنا, دیکھنے واسطے ضرور آئیو,
سوال ہم نے کوشش کریں گے جو اوورسیز پاکستانی ہے نا، جو یہاں بیچارے نہیں آ سکتے، یہ کئی سال بعد آتے ہیں تو ملاقات کے لیے آتے ہیں، ان کو ذرا موقع ملے. آپ لوگوں کے تو یہ پرچوں کی شکل میں بس ویسے ہی سوالات آ جاتے ہیں، ویسے ہی ہر چیز ریکارڈ ہے. وہ آپ ان کے سیشنز بھی دیکھیں، اس میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں کیا سوال پوچھیں، علی بھائی نے سب کچھ ریکارڈ کروا دیا. تو کوشش کرتا ہوں میں کہ جو ریلیٹڈ چیزیں وہ آپ کو بتا دوں. تو بلند آواز سے اللہ اکبر اور پھر آہستہ آواز سے استغفر اللہ. یہ اہل حدیث میں بعض استغفر اللہ بھی اونچا پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ غلط ہے. صرف اللہ اکبر اونچی آواز سے 3 دفعہ استغفر اللہ، پھر اللہم انت السلام، اس کے بعد آیت الکرسی اور آخری 3 کل اور تسبیحات فاطمہ، اور تقریباً 17 کے قریب اذکار ہیں ہمارے گرین کارڈ پہ ہیں، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھیں. آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ فری بھی سب کو اذکار کارڈ پلس ریسرچ پیپر سارے مل جائیں گے انشاءاللہ پراپر پیکنگ کے اندر. تو یہ سنت اذکار کو آپ لے کے چلیں. باقی لوگوں نے اپنے اپنے اذکار بنائے ہوئے ہیں، اب ان سے جب پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں پتہ چل گیا ہے. ایک مولانا صاحب کہتے ہیں مجھے تو نبض پکڑ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انجینئر کے اسٹیشن سے بول رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں کہ بھئی جب یہ ہم سے یہ پوچھتے، ویسے تو ہمیں کہتے ہیں کہ جی قرآن میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو، یعنی جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ. اور جب پوچھنے کوئی جاتا ہے تو اس کو مسئلہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں سر اس طرح نہیں، یہ لکھا کہاں ہوا ہے، حدیث کا ذرا نمبر بتا دیں. نمبر نہیں آتا چیپٹر بتا دیں. ٹائم لینا ہے تو قیامت تک ٹائم بھی لیں، آیت بتائیں کہاں لکھی ہوئی ہے. یہ بات کرنے کی دیر ہے تو آگے ان کا پھر اخلاق آپ دیکھ لیں، اکرام مسلم آپ کا کر دیتے ہیں. وہ ایک عالم صاحب کی ویڈیو نہیں اپلوڈ ہوئی، کہتے ہیں نہیں کہ میں پوری رات اس غم میں نہیں سویا کہ اب سنی بھی ہم سے دلیل مانگیں گے. سنی نے تو کبھی دلیل نہیں مانگی تھی، سنی تو سن ہوتا تھا، یعنی میں کہہ رہا ہوں تو سنی تو اپنے علماء پہ اعتماد کرنے والا ہوتا تھا. اب یہ کون سے سنی ہے؟ یا اللہ یہ لوگ ہم پہ اعتبار نہیں کرتے کہ ہم ان سے جھوٹ بول رہے ہیں. سر ہمیں شک نہیں، ہمیں یقین ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کے بڑے بھی آپ کو جھوٹ بول کے گئے اور آپ پوری نیک نیتی کے ساتھ اس جھوٹ کو سچ سمجھ کے بول رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اکثر علماء تو نقال ہیں، اسی طریقے سے نقل کرتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک کتاب لکھی حضرت میر معاویہ کے دفاع پر، اپنے زوم میں خلافت و ملوکیت کا جواب دیتے ہوئے. وہ ہر دیوبندی اس کتاب کو پیش کرتا ہے، یا وہ پڑھیں. یقین کریں ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ پڑھ لینا، اس کے بعد کوئی تقی عثمانی صاحب کی کوئی تھوڑی سی عزت بھی اس کے دل میں تھی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو باقی تو پھر شاہی کوئی نہیں اگر ان کا یہ اسٹیٹس ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو سب کا لفظ آیا نا حدیث میں، تو اس سے مراد گالی ہمیشہ نہیں ہوتا، تنقید بھی ہوتا ہے. برائی سے کسی کا ذکر ضروری نہیں گالی. لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی کو ممبروں پر بنو امیہ کے دور میں گالیاں نکالی جاتی تھی، تو یہ تنقید ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے گالی بھی ہو سکتا ہے، تنقید بھی ہو سکتا ہے، برائی کے ساتھ ذکر بھی ہو سکتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں جی ان کو رہ کے کوئی ایک روایت ملی بخاری سے، اس میں بھی کہتے ہیں دیکھیں مروان کی اولاد میں سے ایک شخص نے سال ابن سعد السعدی کو بلا کر ممبر پر کہا حضرت علی کے لیے سب کرنے کے لیے، تو انہوں نے انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں بس یہ ایک ان کے پاس ایک روایت ہے، حالانکہ سرکار وہی حدیث مسلم شریف میں بھی موجود ہے، اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 6229. غدیر خم سے اگلی حدیث، غدیر خم کے 4 طرق ہیں، 6225 سے 6228 تک، اور 6229 حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں صحیح مسلم میں کہ انہوں نے تنقید کے لیے بلایا تو کہا کہو لعن اللہ ابو تراب، لعنت ہو اللہ کی ابو تراب پر، نعوذ باللہ. اور لعنت کے الفاظ ہیں. اب سب کا ترجمہ صرف یہ کہنا کہ جی اس سے مراد جو ہے وہ تنقید ہے، گالی نہیں ہوتا ہمیشہ، یہاں تو لعنت کے الفاظ ہیں. لعن اللہ ابو تراب، نعوذ باللہ. اور یہ یاد رکھیے گا میری بات، بنو امیہ جب ابو تراب کہتے تھے نا تو وہ تنقیص کے لیے کہتے تھے. ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا. تو حضرت علی کو آج آپ کسی کو کہنا مٹی والا تو برا نہ سمجھے گا، لیکن حضرت علی نے اپنی کنیت خود یہ رکھ لی. جب سال ابن سعد السعدی نے انکار کیا نا، انہوں نے کہا چلو تم کہہ دو ابو تراب پر لعنت. تو بخاری کے الفاظ حضرت سعد نے کہہ لگایا، انہوں نے کہا واہ
تم ابو تراب کہہ رہے ہو حکارت سے، اور مولا علی تو یہ نام سن کے خوش ہو جایا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا اچھا یہ کیوں، یہ نام کیسے پڑا؟ ان کا ایک دفعہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی میاں بیوی ہونے کے ناطے چپکلش ہوئی تو حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے. ایک شریف بندے کو یہی چاہیے کہ بیوی کو نکالنے کی بجائے خود نکل جائے. جا کے مسجد میں لیٹ گئے. اللہ کے نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ فاطمہ سے پوچھا بھی علی کی طرح ہے؟ یا رسول اللہ میرے ساتھ ان کا تھوڑا سا جھگڑا ہوا اور وہ چلے گئے. آپ نے ایک بندہ بھیجا جا کے دیکھ کے آؤ حضرت علی کو. انہوں نے آ کے بتایا کہ حضرت علی فلاں جگہ لیٹے ہیں. آپ حضور بلوا بھی سکتے تھے، مولا علی خود قدموں میں حاضر ہوتے ہیں. حضور خود گئے اور حضرت علی نیند کی حالت میں مٹی میں لیٹے ہوئے تھے اور مٹی کچھ جسم پہ بھی لگی ہوئی تھی. تو حضور نے شفقت فرماتے ہوئے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے جسم سے مٹی جھاڑ کے کہا اٹھ ابو تراب، او مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. حضرت علی نے اپنی کنیت ابو الحسن تھی ان کی، لیکن اس دن کے بعد انہوں نے اپنی کنیت ابو تراب رکھی. ویسے تھی حسن کا باپ. ابو تراب یہ باپ کے معنوں میں بھی ابو کا لفظ آتا ہے، والا بھی آتا ہے، تو مٹی والا. تو حضرت علی اتنے خوش ہوتے تھے. تو تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں جی وہ یہ تو ایویں جھوٹ ہے. اب تقی عثمانی صاحب نے مسلم شریف پڑھی نہیں انہوں نے، اور آج بھی ہر دیوبندی کو یہ بات رٹائی ہوئی ہے او جی سب کا مطلب ہمیشہ گالی نہیں ہوتا، او جی سب کا مطلب ہمیشہ گالی نہیں ہوتا. کیوں؟ ایک بابے نے کام ڈالا ہے، پچھلے سارے نقال ہیں، کسی نے کھول کے نہیں پڑھا. اور جو پڑھ لیتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہ میں بابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. اور غصہ ہے تو کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. تھوڑا اور غصہ آتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے؟ فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done. اور اس سے بھی زیادہ غصہ ہے تو پھر کہتے ہیں کہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ہاں اگر مفتی تقی عثمانی صاحب احادیث کے معاملے میں اتنا علم رکھتے ہیں تو باقی مولوی تھے شاہی کوئی نہیں. وہ تو بچارے انہی کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے اوریجنل بک کی طرف جائیں کہ اوریجنل کتاب میں کیا لکھا ہے. یہ جو ہم راگ لاپ رہے ہیں نا کتابوں میں اس لیے کہ جو بابے کتابیں آپ کو پیش کر رہے ہیں وہ ڈنڈی مار رہے ہیں. جز رفع الیدین میں امام بخاری نے اپنے استاد کے بارے میں ایک بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے ہم سے ایک دفعہ ایک روایت بیان کی تو ہمیں یاد آیا کہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے جب روایت بیان کی تھی تو اس میں یہ بھی الفاظ تھے، پتہ نہیں اب یہ بھول گئے ہیں یا جان بوجھ کے نہیں بتایا یا جو بھی مسئلہ ہے. تو کہتے ہیں ہم نے جب ان سے ریکویسٹ کی تو حق وہی پایا جو کتاب میں لکھا ہوا تھا. یعنی اتنے بڑے محدث بھی جب کبھی بھولتے ہیں تو اپنی کتاب کی طرف رجوع لاتے ہیں. تو تسی کی شاہ ہو یہ کتاب کی طرف رجوع نہ بھی لاتے ہیں نا ہمیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا. یہ کتاب کے الٹ بتا رہے ہوتے ہیں. مسئلہ صرف رجوع لانے کا نہیں ہے، الٹ بتاتے ہیں. تو بات سے بات نکلی، میں نے آپ کو اس لیے چند ایک مثالیں ساتھ بیان کر دی ہیں تاکہ آپ اس سے محظوظ بھی ہوں.